حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس بندے نے اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، اللہ کے لیے جس نے مسجد بنائی ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ تو پھر لوگوں نے اجازت دے دی، اور ظاہر ہے کہ یہ حدیث صرف حضرت عثمان نے تو نہیں، اور بھی بہت سے حضرات نے سنی ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ تو نماز کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہے، ذکر اللہ کے لیے ہے، درود پاک کے لیے ہے۔ تو ان چیزوں سے روکنا جو ہے، یہ مسجد کو ویران کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ مسجد کے آداب اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں حاضری، اللہ رب العالمین کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ حاضری دینا، یہ بہرحال مسجد کے آداب کے اندر شامل ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے تقدس کی بحالی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آیت نمبر 115، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ کر لو ادھر ہی اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والے ہیں اور علیم خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جہت اور مکان سے مبرہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اس لیے تم جس طرف بھی رخ کر لو اللہ کی توجہ اور اللہ کی تجلی ہر جگہ پہ موجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت سے اور جہت سے پاک ہے، کوئی مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک ہر قسم کی حد بندی سے پاک ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، کہ جہاں بھی رخ کر لے نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ مطلب نہیں۔ نمازی کا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اسے معلوم کرنے کے لیے انتظام کرنا، کوشش کرنا، یہ ضروری چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سواری پر سوار ہو اور وہ دوران سفر اپنی سواری پر نفل نماز پڑھنا شروع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ قبلے کی جانب سے پھر جائے، تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔